کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. وہی نور حقیب وہی ذل ربی عینی سے سب عینی کا سب. وہی نور حقیب وہی ذل ربی عینی سے سب عینی کا سب. نہیں ان کی ملک میں آسماں یہ زمان نہیں کہ زمان نہیں، یہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تش تخت نشین ہوئے. وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. کرو ان کے نام پہ جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا. کرو ان کے نام پہ جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں دل بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. دو جہاں سے بھی نہیں دل بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. رب کائنات اس کی ذات لا تعداد بے شمار درود و سلام نذرینا اور اس کے پیارے حبیب سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین دیواز سے لا تعداد بے شمار درود و سلام نذرانا. اللہ رب کائنات صدقہ سونے محبوب دا حاضری منظور فرمائے. رب کائنات اپنی رحمت نال ساڈے دامن بھرپور فرمائے. اللہ رب کائنات جمعۃ المبارک دیاں سعادتاں رحمتاں مالا مال فرمائے. ویسے تو یہ جمعۃ المبارک شعبان شریف وچ آ رہا ہے، چونکہ رجب شریف کا مضمون جڑا ہے الحمدللہ تیناں چون جمعہ دے وچ عرض کیتا ہے، مگر پھر بھی مکمل نہیں ہو سکیا. اور آج بھی میں کچھ معراج کی حکمتاں اور کچھ نتائج عرض کرنے نے. رب کائنات میری زبان دے حق جاری فرمائے اور سانو عظمت مصطفیٰ سمجھن دی اور محبوب نال سچی محبت رکھنے دی توفیق. میرے محترم عزیز دوستو، معراج کی حکمتاں بے شمار نے. سوچ وچ یہ گل آتی ہے کہ مولا یہ جو معراج کرائے اپنے محبوب نو، یہ حکمت کیونکہ تو تے شارق دے نال بھی زیادہ قریب ہے. بلایا تو انہوں جاندہ جڑا دور ہوئے، سدیا انہوں جاندہ جڑا دور ہوئے، سواریاں دا انتظام وہ دے واسطے کیتا جاندہ جڑا دور ہوئے. جڑا پہلے ہی نیڑے ہوئے وہ دے واسطے اتنا بڑا انتظام کرنا مقصد کی سی. میرا قریب فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تہاڈی شاخ دے نالوں بھی زیادہ قریب ہوں. وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تو ساڑیاں جانا دے وچ میرے قدرت نشان موجود نے،
تسی غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ میرا قریب فرماتا ہے کہ میں بہت زیادہ قریب ہاں۔ پھر اپنے محبوب نو بلا کے یہ انتظام کرا کے یہ مقصد کی۔ اور ایک گل یہ بھی ذہن میں رکھنے والی ہے، میرا پیارا محبوب زمین تے کھڑا ہے، مسجد نبوی دے اندر نماز عصر ہو رہی ہے، محبوب اپنا مبارک ید اللہ والا ہاتھ اتنے اٹھاندے نے اور پھر اگے قدم بڑھاندے نے، پھر پیچھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ماں باپ قربان ہو جانا آپ اپنی واریا، اج تساں نماز کے اندر اگے ہوئے ہو کدی پیچھے ہوئے ہو تے ہاتھ کو تاں ودایا ہے، وجہ کی سی؟ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا نبی پاک سید عالم رحمت اللہ علیہ شفیع المذنبین نے فرمایا اے صحابہ میرے سامنے جنت ظاہر ہو گئی، سبحان اللہ۔ میں جنت ایک گوشہ توڑنا چاہیا، اگر میں وہ گوشہ توڑ لینا کسی قیامت تک سارا جہان کھاتا رہتا مکتا ہی نہ، سبحان اللہ۔ ایک بچہ سارا جہان کھاتا رہتا تے وہ مکڑا ہی نہیں سی، پر میں چاہیا کہ ایمان بے غیب ہوئے، ساڈا غیب دے تے ایمان رہے۔ یہ حدیث پاک علماء کرام بیان فرماتے ہیں، مگر یہ زیر تحقیق سوچنے والی گل یہ ہے کہ جس محبوب دا زمین دے کھڑے ہو کے عرش عظیم دے سجے پاسے جنت ہے اوتھے ہاتھ پہنچدا ہے، سبحان اللہ۔ اس محبوب نوں معراج کران دا مقصد کی سی؟ او کڑا دور سی؟ معراج کران دا مقصد کی سی؟ او کڑا دور سی جدا ہاتھ زمین تے کھڑو کے عرش عظیم تے پہنچدا ہے۔ اور پھر میں ایک محبت والی گل یہ بھی عرض کر جاواں، جیڑا محبوب زمین تے کھڑا ہے وہ ہاتھ پہنچیا عرش تے، تے جیڑا محبوب عرش تے پہنچیا ہوئے گا تو ہاتھ کتے پہنچیا ہوئے گا؟ سوچنا ہی گل ہے نا، محبوب زمین تے کھڑے نے اور ہاتھ پہنچیا عرش تے ہوتے، اور یہ محبوب جدو عرش تے ہوتے تشریف فرما ہوئے نے انہوں میرے محبوب دا ہاتھ کتے پہنچیا؟ سبحان اللہ۔ کون سمجھ سکتا ہے میرے محبوب دی عظمت نو؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں میرے محبوب دی حدیث پاک بھی ہے کہ میرے رب کائنات نے میرے محبوب نو کائنات دا نبی بنا کے بھیجا ہے، کائنات دا۔ عرش دا بھی میرا محبوب نبی ہے، جنتیاں دا بھی، دوزخیاں دا بھی، فرشتیاں دا بھی، جنہ دا بھی، انسانہ دا بھی، حجر و شجر یعنی ہر مخلوق دا میرا محبوب نبی ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، میرا محبوب ساری کائنات کا امام ہے۔ تو میرے آقا سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین دے جی ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، تو وہ دی بادشاہی دے دو صوبے ہون، اور جس طرح ساڈا مشرقی پاکستان تے مغربی پاکستان سی دو صوبے سن علیحدہ علیحدہ سن، تے وزیر اعظم ایک ہوئے تے پھر وہ کدی وہ اپنا ایک صوبہ دیکھتا ہے کدی دوسرا صوبہ دیکھتا ہے۔ میرے سونے محبوب دا فرمان علی شاہ نے فرمایا میرے رب نے 4 وزیر عطا فرمائے نے، 2 وزیر میرے زمین دے ہوتے ہیں اور 2 میرے وزیر آسمانہ دے ہوتے ہیں۔ زمین دے وزیر میرا صدیق اور میرا عمر ہے، اور آسمانہ دے وزیر میرا جبرائیل علیہ السلام اور میرے میکائیل علیہ السلام نے۔ وزارت کتھی ہوندی ہے جتھے بادشاہی ہوئے، وزارت اتھے ہوندی جتھے محبوب کریم نے فرمایا میرے 4 وزیر نے، گویا کہ میری آقا دی بادشاہی کے 2 صوبے نے۔ میرے رب کریم نے فرمایا سونیا زمین دے صوبے دی تو سیر کر لی ہے، انہوں آسمانہ دے صوبے دی بھی سیر کر لی، سبحان اللہ۔ جنتا دی ہمیں سیر کر رہا ہے، اس واسطے میرے مرشد کریم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ شاہ کونین جلالتی تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالتی تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومتی تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومتی تیری۔ اور میرے آقا نے
اس کا ثبوت عطا فرمایا. کدی چند فرما برداری کر رہا ہے، کدی سورج فرما برداری کر رہا ہے، کدی اللہ دے نوری فرشتے فرما برداری کر رہے ہیں. پتہ چلیا سونا محبوب اس دنیا کے اتنے رہ کے دنیا کے حالات میں ویکھدا سی. میرے کریم نے فرمایا سونیا آ ہن جنتاں دی سیر نہیں کر کے آؤ، صبح میں ویکھ کے آ تاں معراج کروائی. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پیارے آقا سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین امت دے بارے وچ غم زدہ رہندے سن. کدی غارہ وچ روندے سن، کدی یاراں وچ روندے سن، کدی سجدے وچ روندے سن، کدی قیام وچ روندے سن کہ مولا میری امت دی بخش فرما. یہ تو سارے نے پتہ ہے. صلاح پہاڑی دے غار وچ میرے محبوب دا رونا سارے کو پتہ ہے. لوکیلیا پتھر دے پیشانی نورانی رکھ کے بھلا والا چہرہ جھکا کے اپنے رب دے سامنے گریا زاری کرنا سارے کو پتہ ہے. مگر سوچو تو صحیح روندا کون کے دے واسطے، کون کے دے واسطے روندا ہے؟ اور یار بھرا واسطے روندے نے، بیٹا ماں واسطے روندا ہے، ماں بیٹے واسطے روندی ہے، باپ بیٹے واسطے روندا ہے، بیٹا باپ واسطے روندا ہے. تیرا تیرے محبوب نال کی رشتہ ہے سونا محبوب غارت روندا رہے. کدی سوچتی، کدی سوچ کہ محبوب تیرے نال کی تعلق سی. اور تو وہ فرما بردار ہے، تو وہ فرما بردار ہے کہ یہ بھی کہنا کہ اے نہ آکھو یا رسول اللہ تہاڈا بھلا ہوئے، یا رسول اللہ تہاڈا بھلا ہوئے. فتویٰ لگتا ہے یار السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ کا مقصد کی ہے؟ یہی مقصد ہے نا کہ یا رسول اللہ تہاڈے تے خدا دی رحمت ہون، یا رسول اللہ تہاڈا بھلا ہوئے. السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ کا مقصد اور کی نکلتا ہے؟ محبوب تیرے واسطے غارہ میں چلوں دے رہے تے تینوں اس چیز کا دکھ لگتا ہے کہ کیوں آکھدے ہو یا رسول اللہ تعالی رحمت ہوں. میرے آقا سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین غمزدہ سن. میرے خالق کائنات نے فرمایا سونیا آ میری نعمتاں تے ویکھ، میرے آسماناں دی نعمتاں تے ویکھ، میں تیری امت واسطے کی کچھ تیار کر رکھے تاکہ میرے محبوب دے غم غلط ہو جان. رب کائنات نے اس واسطے میرے محبوب نے معراج فرمائی. اور ایک حکمت ہے بھی بزرگان نے بیان فرمائی ہے. آدم علیہ السلام کو لے کر کے سارے ہی نبی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آخری گئے نہیں. اللہ تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں. سارے نے گواہیاں دیتیاں نے مگر سارے نے سن کے، سارے نے سن کے تے گواہی ادو مکمل ہوتی ہے جدو کوئی ویکھن والا بھی وچ موجود ہوئے. ایک آدمی نے چند ویکھیا ہے نا تے او دے کولوں سن کے 15-20 گواہیاں دے رہے ہیں مگر گواہی مکمل نہیں ہوئے کہ جدو ویکھن والا آ کے آکھے گا ہاں میں ویکھ کے آیا ہوں تے گل بے وقت. اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوبہ میرے سارے نبی 1,24,000 کئی ہزار پیغمبر میری وحدانیت کی گواہی دیتے رہے ہیں. سونیا تو اپنے سر مبارک دی اکھاں نال دیکھ کے آ تے پھر آ کے نال دس تسی سچے ہو. سبحان اللہ. تسی حق کہہ رہے ہو میں ویکھ کے آیا ہوں، تساں کہہ رہے ہو میں ویکھ کے آیا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک. اللہ اکبر ہے شان محبوبی. میرے خالق کائنات نے اپنے محبوب نو شان محبوبی عطا فرمائی. اللہ اکبر. تو میرے دوستو آدم علیہ السلام کی معراج جنت وچ، نوح علیہ السلام نجیح اللہ نے مگر معراج جودی پہاڑ دے اوتے ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے مگر معراج صخرہ پہاڑی دے اوتے ہے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے اللہ رب کائنات نے کو حضور تے معراج عطا فرمائی. میرا محبوب حبیب اللہ ہے. اس واسطے مراجہ میں فرق ہے. کسی دی معراج خوہ دے وچ ہے، کسی دی معراج اٹی مل پوا کی ہے، کسی دی معراج دیزے تھلے ہے، کسی دی معراج عرشاں دے اوتے ہے. اللہ خالق کائنات نے فرمایا سونیا تو محبوب جو ہویا تیری معراج ہی سارے نال وکری ہوے. اللہ اکبر. بہرحال میرے دوستو کی کائنات نے اپنے پیارے محبوب کو معراج فرمائی اور یہ وچ بے شمار نکات نے، بے شمار. پہلی گل محبت علی عرض کراں گا. حدیث پاک کو ثابت ہے کہ محبوب نے جبرائیل علیہ السلام لٹایا اور آپ دا سینہ مبارک کھولیا اور آپ دا دل مبارک نکالیا اور سونے دے تشت وچ رکھ کے انہوں دھوتا اور اس نے کھولیا، سینہ مبارک نے کھولیا. حدیث پاک میں چاہتا ہے جبرائیل علیہ السلام آخر نے سبحان اللہ محبوبہ تیرا کیسا دل ہے، یہ دنیا 2 اکھاں نے اور 2 کان نے. سبحان اللہ.
اگر یہ گلا کر دس کون رہا ہے؟ یہ گلا کون دس رہا ہے؟ محبوب دس رہے ہیں. سینے دے وچوں دل باہر نکلیا ہوا ہے. محبوب ویکھ رہے ہیں کی کچھ ہو رہا ہے, کی کچھ کیا جا رہا ہے, کس طرح دھوتا جا رہا ہے, کس طرح کی حکمتاں بھریاں جا رہی ہیں. محبوب دس رہے ہیں, ثابت کر دیتا محبوب نے کہ دل باہر ہوئے تے محبوب تاں بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. دل باہر ہوئے تاں بھی محبوب زندہ ہے, دل وچ ہوئے تاں بھی محبوب زندہ ہے, محبوب سبز گنبد وچ ہوئے تاں بھی محبوب زندہ ہے, محبوب چلتا پھرتا ہوئے تاں بھی محبوب زندہ ہے. میرے آقا سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین زندگی دے محتاج نہیں بلکہ زندگی انہاں دی محتاج ہے. محبوب زندگی دے محتاج نہیں, زندگی انہاں دی محتاج ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ساڑھے ایک دل دی شریان بند ہو جاوے تے بابے ہونے لگے گئے, مگر محبوب دا دل باہر نکلیا ہوا ہے اور پھر اس کو کھولیا جا رہا ہے, پھر اس کو سینے میں رکھیا جا رہا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ محبوب نے جی لکیر سینے دیتے ویکھی ہے سن, یہاں نہ ہوتے خون چلیا, نہ ہوتے دردہ ہویاں, اور نہ ہی ہوتے کچھ ایسی گل ہوئی. میرے محبوب دا سینہ مبارک کھولیا گیا, بلکہ ایک ویری نہیں 3-4 ویری کھولیا گیا. بچپن وچ بھی اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول بھی جدوں محبوب بالغ ہوئے نے ادوں بھی, اور جس وقت محبوب دے وحی نازل ہوئی ادوں بھی, اور پھر محبوب جدوں معراج تے گئے ادوں 4 دفعہ آپ کا سینہ فیض مدینہ کھولیا گیا اور آپ کا دل مبارک نکالیا گیا. اس گل کو سارے مانتے ہیں, اور پھر میں حیران کی اس گل کی ہے, پھر آپ نے مار کے مٹی ہو گیا, پھر مار کے مٹی ہو گیا. 4 دفعہ سینہ کھولیا گیا, دل نکالیا گیا, اور پھر محبوب کا دل بھی سلامت, سینہ بھی سلامت. اور میرا محبوب فرماتا ہے جی میں آگے دیکھنا وا نے پیچھے دیکھنا وا, میں سجے بھی سننا وا, میں کھبے بھی نہیں سننا وا. ساسی کسی کی گل سنیے ساری توجہ پوری نہ ہو جیسی گل کی سمجھ نہیں لگتی, مگر میرا محبوب آخر جہے پاسے میں تھی بول دو میں تاری گل سننا, میں تے دلوں کے رازاں سمجھنا وا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر میں قربان جاواں میرے محبوب کے واسطے راکٹ پیش کیتا گیا جنہوں براق آخری ہے. براق فرق یعنی بجلی کی سواری. یہ جڑے کہتے ہیں نا ساڈے ورگا انہوں آگے بجلی نہ ہاتھ لا کے پائے, میرے محبوب کے بجلی کے اندر سوار ہوتے ہیں. اور وہ براق کی ہے انسانی شکل ہے, سونی شکل, کھچر کے برابر ہوتا قد ہے, اور نور تو پیدا کیا گیا. اللہ رب کائنات نے میرے محبوب کی سواری واضح کی دیا. سونے محبوب کے بارے میں ہے کہ محبوب جس وقت سوار ہونے لگے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کی جبرائیل علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو خوشیاں منان دا دن ہے, آج تو وصال دا دن ہے, یار ملنے دا دن ہے, تو تسی روندے ہو. فرمایا جبرائیل میں حیران ہے اس چیز تے, پریشان اس چیز دیتے ہیں میرے کریمہ میرے تے کرم کرنے والیا, میرے واسطے 70,000 فرشتہ بھیجنے والیا, میرے واسطے براق بھیجنے والیا, میں جنت یا لباس پہنان والیا. کریمہ مینوں وہ وقت یاد ہے جس وقت میری امت ننگی اٹھے گی قبر وچوں اور وہ پیدل 50,000 سال دا سفر کرے گی. اے مولا قدوس مینوں اپنی امت یاد ستا رہی ہے, امت یاد ستا رہی ہے. سوچنے والی گل ہے. خدا دی قسم ساڈا نمبردار ساڈی دعوت کر دے نا تے اسی خوشی کھلے نہیں ہوندے, سانوں گھر دا سب کچھ بھول جاندا ہے, سانوں سارے کاروبار بھول جاندے. نمبردار نے دعوت کی ہے ساڈی تے محبوب کتنے جا رہے ہیں اور کیسا انتظام ہے. اور پھر تینوں یاد رکھیا, دنیا تے آئے تے تینوں یاد رکھیا, عرش تے گئے تے تینوں یاد رکھیا. تیرا فرض بنتا ہے تو ہی پڑھتا اٹھتا یا رسول اللہ وسنی, یا رسول اللہ وسنی, یا رسول اللہ دیا تسمیہ کریا کر. خدا دی قسم وفاداری سے چیزا نام ہے, وفاداری سے چیزا نام ہے. اور پھر میرے محبوب فرماتے ہیں براق پیش کیتا گیا. براق نے تھوڑی جی حرکت کی تھی, ناز دکھایا, تو جبرائیل علیہ السلام جڑے پہ آختے ہیں کہ براق ٹھہر جاتے ہیں, پتہ نہیں تیرے تے سید الانبیاء سوار ہونے لگے, تینوں پتہ نہیں تیرے تے رحمت اللہ علیہ سوال ہونے لگے. تے براق نے عرض کی تھی سونیا میری کی مجال ہے میں تہاڈے سامنے کو عرض کراں, میری کی مجال ہے کوئی حرکت کراں. سونیا میں تے منانا چاہنا وا کہ اج بھی مینوں پسند کیتا ہی تے کل بھی مینوں پسند کری, کیونکہ لجپال پریتاں توڑ دے نہیں اور جدی باہ پھڑ لیندے او تو چھوڑ دے نہیں. سونیا میں تے منانا وا کہ جویں اج میرے تے کرم کر رہے ہو نا کل بھی میرے تے
گرم کری اور میدان محشر وچ میرے تے سواری کریا جی اللہ اکبر اللہ اکبر پھر وہ منظر دیکھو میرا سونا براق دے سوار جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتے کھبے 70,000 فرشتے اگے پیچھے 4 سفیرے فرشتیاں دی برات ہے بے شمار فرشتے میرے آقا دلہا بن کے براق تے بیٹھے دلہا بن کے براق تے بیٹھے نے اور منظر ذرا سامنے لے آگے دیکھو کیسی شان ہوئی کسی عاشق رسول نے فرمایا کہ باغ عالم میں باغ بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی سواری صبح ذات باری چلی کیا مثال خدا آج کی رات ہے کون جاتا ہے سرور دنیا دی کس طرف عرش پر ذات حق کے کریم لینے آئے ہیں کون وہ روح الامین لینے آئے ہیں کون وہ روح الامین کیا مثال ہے خدا آج کی رات ہے باغ عالم میں باغ بہاری چلی کوئی گل پسند ہوتی ہے تو سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ کہہ دے کوئی فرق نہیں پیندا ساڈی مسجد دی بڑی خاموشی ہوندی ہے نہیں تاں مولویاں دی عادت ہے نال اگلے چلاوندے نے اپنا آدھا دور لانا تے دوجا دا بہتا لانا نال سبحان اللہ کہہ دے فرق نہیں پیندا میری آقا سید عالم رحمت العالمین شند غلام سبحان اللہ کہن دے نال گھاٹا نہیں ہوندا نفع ملدا پھر میرے آقا دے چاند ایک نکات میں صرف عرض کرنے نے معراج شریف دے میارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میں جاندیاں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام قبر وچ نماز پڑھ رہے سن سبحان اللہ میں موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا قبر وچ نماز پڑھ رہے سن ہن تسی اندازہ کرو اینی تیز سواری ہوے براق دا پہلا قدم جڑا ہے اوتھے پہنچدا ہے جتھے نظر پہنچدی ہے یہ اتنی تیز رفتار میرے محبوب جا رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام نے قبر وچ دیکھا نماز پڑھنے آئے میں قربان جاواں اس نور نبوت تو میرے آقا نے اپنے نبوت والے نور نال موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آنے والی نسل نو دس دیتا اے اللہ دے پیغمبر دے قبراں وچ بھی قیام وچ ہوندے نے سبحان اللہ اللہ دے پیغمبر قبراں وچ بھی نماز پڑھدے نے تے نماز ایک ایسی خدا دی اعلی نعمت ہے اے تا چھڈن نو دل ہی نہیں کردا میرے آقا نے کہا صحابی عرض کرتا سونیا جنت میں نماز پڑھی جاوے گی میرے آقا نے فرمایا نہیں نماز کی مشقت اتنے نہیں ہوئے گی عبادت کی مشقت عرض کی تھی سونیا خدا دی قسم جنت نہیں چنگی لگنی یہ نماز نال اتنی محبت ہونی چاہیے کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے اور جے محبوب نال محبت دا دعویٰ کرنا ہے محبوب دی اکھاں دی ٹھنڈک تینوں چنگی نہ لگے جیڑی محبوب دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے تینوں چنگی نہ لگے تو آکھے میرے محبوب نال محبت ہے نماز نہیں چھٹنی چاہیے نماز ایک اعلیٰ تحفہ ہے اعلیٰ تحفہ کیونکہ باقی احکام سارے دنیا دے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں مگر یار نے بلا کے نہ دے ایک گفٹ ایک ہدیہ یہ تحفہ اپنے محبوب نے عطا فرمایا میرا اپنے کول بلا اللہ اکبر پتہ چلیا ہے تحفہ بڑا اعلیٰ ہے ایک گل یہ بھی ذہن میں رکھنے والی ہے جڑے خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں خدا دے تحفے نو یاد رکھن تے خدا دے تحفے نو بھولنا ایک محبوب جس نے گفٹ دے بھیجتا ہے تحفہ بھیجتا ہے ہدیہ بھیجتا ہے کہ وہ اس کی قدر ہی نہ کرے اس کو سنبھالے ہی نہ انہوں چومے چٹے نہ بلکہ عاشق دا معشوق دا مقصد ہے کہ پیار دا تحفہ سینے نال لا لا کے رکھا جاتا ہے یہ مینوں بڑا پیارا میرا رب میرے محبوب نے مینوں عطا فرمایا خدا دی قسم نماز ایک ایسا تحفہ ہے جس بارے میرے محبوب کریم نے فرمایا صلاۃ براج المومنین میرے سونے محبوب نے او معراج کیتا تینوں معراج کرا چھڈیا محبوب دا معراج نہ مکا کے ہوئے تیرا معراج سجدے وچ ہوندا ہے تیرا معراج سجدے وچ ہوندا ہے محبوب دا معراج ایک واری ہویا جسمانی اور تو 5 وقت معراج کر سکنا ہے میرے محبوب نے ایڈا کرم فرما چھڈیا سبحان اللہ یہ ہو جا معراج عطا کیتا ہے میرے رب نے میرے محبوب نے تیرا بھی معراج کرا چھڈیا کیونکہ غلام دم نال سپدے ہون تے جڑیاں رحمتاں آقا دے تے پیندیاں نے وہی غلاماں تے پیندیاں نے سبحان اللہ او یار جے نظر کردا ہے نا اپنے محبوب دے اوتے او اودی نظر جتیاں تے بھی پا جاندی ہے
خدا دی قسم یہ مقولہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ ایک مالی باغ وچ جا کے ایک گلدستہ تیار کر کے تے پھر اودے نال گھاہ دیاں تڑاں لپیٹ دیندا ہے، گھاہ دیاں تڑاں لپیٹ دیندا ہے۔ ہوندا تے مقصد گلدستے دا ہے، پھلاں نال تعلق ہوندا ہے، مگر وہ کھوتیاں دا کھاج جڑا ہے وہ بھی بادشاہ دے اگے پہنچ جاندا ہے۔ کھوتیاں دا کھاج کیوں کھاج جڑا کھوتیاں دا کھاج ہے نا وہ بھی بادشاہ دے اگے پہنچ جاندا ہے، اس واسطے کہ وہ پھلاں دے دامن نال لپٹیا ہویا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا جڑا ہے پھلاں دے دامن نال لپٹیا ہویا ہے، اس واسطے بادشاہ دے سامنے وہ بھی پہنچ گیا۔ اور ایسے مقولے دے مطابق اور جب یار نظر کردا تے جُتیاں تے بھی نظر آ جاندی ہے، کپڑے تے بھی نظر آ جاندی ہے۔ میرا رب جس وجہ اللہ دے تے کرم فرماندا ہے، میرا محبوب دے تے کرم فرماندا ہے، اس وقت دے غلاماں تے بھی نظر چلیاں جاندی ہے۔ اس واسطے اللہ خالق کائنات نے سانوں دماغ والا اعلیٰ تحفہ عطا۔ دوسرا نقطہ جڑا ہے ہر سارے مانتے ہیں، علماء کرام نے بیان فرمایا کہ میرے محبوب بیت المقدس سے تشریف فرما ہوئے انبیاء علیہ السلام اتھے پہلا موجود سن، اللہ دے پیغمبر اتھے پہلا موجود سن۔ اللہ کے ظالم پتہ ہے 1,24,000 یا 1,20,000 پیغمبر بیت المقدس میں موجود سن۔ ہن میں گزارش کرنا کہ آئیے ساڈے کول ٹیلی فون دا وائرس دا انتظام ہے، ریڈیو دا انتظام ہے، اعلان کرنے دا انتظام ہے، مگر میں قربان جاواں انہاں نبیاں نوں کہنے آکھیا سی کہ بیت المقدس جا جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب کائنات نے اپنے فضل و کرم دے نال سارے نبیاں نوں اکٹھا کر چھڈیا، اور میرے آقا سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین تشریف فرما ہوئے کہ پھر اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان پڑھی۔ ہن میں پوچھنا تہاڈے کولوں کہ اذان کیڑی اذان ہوئی ہوے گی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والی اذان تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے والی اذان تھی؟ نہ، قانون میرے مصطفیٰ دا سی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا دی قسم جدو جبرائیل علیہ السلام آکھدے ہون گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تے سارے نبی آکھدے ہون گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جدو جبرائیل علیہ السلام دی زبان تے آیا ہوئے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور سارے نبی آکھدے ہون گے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی سارے گواہی دے رہے ہیں، اسی سارے گواہی دے رہے ہیں کہ محمد اللہ تعالیٰ سچے رسول نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جیڑی نبوت دی اللہ دے پیغمبر گواہی دین اس محبوب دی شان کتنی ہے، سبحان اللہ، اس محبوب دی شان کتنی ہے۔ اور یہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ سارے پیغمبراں دا زمانہ پہلے گزر چکیا ہے، پہلے زمانہ گزر چکیا ہے۔ میں سادیہ لفظاں وچ کہنے کہ وہ پہلے دنیا تو جا چکے سن تے مردے پیچھے کھڑے ہون تے زندہ آگے کھڑا ہوئے، ایک نماز دا طریقہ تے نہیں۔ ساڈا جنازہ جدوں پڑھنے ہاں اسی مردے نوں اگے رکھنے ہاں تے زندیاں نوں اگے رکھنے ہیں۔ کدی ایسا آیا کہ جنازہ پیچھے رکھ دے تے پھر جنازہ پڑھ دے، نہیں، جنازہ اگے رکھا جاتا ہے۔ میرے محبوب سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین زندہ میں اور آپ کا مقدس زمانہ ہے، مگر سارے انبیاء علیہ السلام پیچھے کھڑے نے جنہاں کا زمانہ گزر چکیا سی۔ میرے آقا سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا سا کہ آج امامت کون کرے گا، سبحان اللہ، میں یہ سوچ ہی رہا سا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی سونے آج تہاڈے تو بغیر امامت کیڑا کر سکتا ہے؟ تہاڈے امام دے ہوندیا ہویا ہور کون امامت کر سکتا ہے؟ میں نے امامت دے مسئلے تے کھڑا کیتا۔ ایتھے فکر والی گل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام وہ نے جنہاں نوں فرشتیاں نے سجدہ کیتا، اور آدم علیہ السلام میرے رب کائنات نے ایو جا علم عطا فرمایا کہ فرشتے تے اسرائیل تے جبرائیل سارے حیران ہو گئے۔ انہاں علم عطا فرمایا، علم وچ زیادہ جڑا ہوے امامت وہ کر سکتا ہے، ایک لحاظ نال عمر وچ جڑا زیادہ ہوے امامت وہ کر سکتا ہے، ایک لحاظ نال حسن وچ جڑا زیادہ ہوے وہ امامت کر سکتا ہے، ایک لحاظ نال تقوی وچ جڑا زیادہ ہوے وہ امامت کر سکتا ہے، اور ایک لحاظ نال آمد جڑا زیادہ ہوے، زیادہ عبادت کرنے والا ہوے وہ امامت کر سکتا ہے۔ خدا دی قسم میرے محبوب نے ثابت کر چھڈیا، اور میں عمر وچ بھی زیادہ ہاں، میں علم وچ بھی زیادہ ہاں، میں تقوی وچ بھی زیادہ ہاں، میں حسن وچ بھی زیادہ ہاں۔ اسی واسطے تو مسئلے تے کھڑا ہاں، سبحان اللہ، اسی واسطے مسئلے تے کھڑا ہاں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین امامت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تے پھر حدیث پاک میں چاہتا ہے کہ اللہ دے نبیوں نے پھر خطبے بیان فرمائے، اپنی عظمتاں بیان فرمائیاں، رب دیا کرم نوازیاں دا ذکر فرمایا۔ کسی نے آکھا میرے رب نے توریت عطا فرمائی، کسی نے آکھا میرے رب نے کلام کی، کسی نے آکھا میرے واسطے نار جڑی گلزار بنا دیتی ہوئی۔ بہرحال قصہ مقصد سارے نبیوں نے جس وقت خطبے بیان کر لائے، میرے پیارے آقا سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین دی جس وقت واری آئی، میرے آقا فرماتے ہیں میں الحمدللہ میرے رب دا احسان عظیم، میرے رب نے مینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، میرے رب نے مینوں کائنات دا رسول بنا کے بھیجا، میرے رب نے زمین میں میرے واسطے پاک بنا چھڈیا۔ رب کائنات دا لکھ لاکھ شکر ہے، میرے رب نے میرے تے قرآن نازل فرمایا۔ میرے کریم دا احسان عظیم ہے کہ مینوں خالق کائنات نے سارے جہان دا نبی بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، آگے میری پیشانی تے بوسہ دیتا، فرمایا ہاں ہاں اے میرے بیٹا ایسے وعدت سارے نال افضل ہے، ایسے وعدت سارے نال افضل ہے۔ تے پھر اسی ایسے واسطے آکھنے ہاں کہ سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیسی شان ہوئے گی جس وقت سارے نبی میرے محبوب دیا تعریفہ کرتے ہوں گے، سارے نبی تعریفہ کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ بزرگان دین فرمایا کہ یوسف علیہ السلام جدو اٹھے نا خطبہ بیان کرتے ہوئے میرے محبوب دے چہرہ مبارک دے چٹی ٹکڑی لگا کے ویکھنا، فرمایا یوسف کی آخر کی ویکھنا ہے؟ عرض کی تھی سونیا میں اپنے حسن دے بڑا فخر کرنا سا، میں اپنے حسن سے بڑا فخر کرتا سا کہ مینوں جڑا ویکھدا اشکا بھی ڈگ پیندا ہے، پر سونیا بے شک اس نے زیادہ میرا، بے شک حسن زیادہ میرا تے کل جہانا نالوں، پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیری زلفاں نالوں، پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیری زلفاں نالوں۔ اللہ اکبر۔ قصہ مقصد میرے پیارے آقا سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین پہلے آسمان دے دوسرے آسمان دے، گویا کہ آسمان تھلے میرے محبوب دے پیر مبارک، سبحان اللہ۔ میرا سونا محبوب سدرۃ المنتہا دے پہنچیا، جبرائیل علیہ السلام فرمایا آپ ہون کیا چل کھا میرے نال؟ عرض کی سونیا میری کی مجال، میں ایک بار ہی نہیں اگے جا سکتا۔ اتنے عقل حیران ہے کہ یا اللہ تیرا محبوب فرشتہ جڑا ہے وہ بھی نور تو پیدا کیتا ہے، اور لوگ میرے محبوب کو بشر آخر ہیں، میں قربان جانا فرشتہ آخر میں ایک بار نہیں اگے سے آخر کرتا۔ اور یہ تھے نقطہ جڑا ہے اللہ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، فرمایا کہ ای ہزارہ بہتر عظیم، ای ہزارہ جبرائیل اندر بشر، ہزارہ جبرائیل ایک پاس اور میرے محبوب دی نورانی بشریت ہے، ای ہزارہ جبرائیل اندر بشر بحر